نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ۔ اولاً حضور باری تعالیٰ میں تسبیح و تحلیل کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے آئیے تاجدار مدینہ حضور سرور کونین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا گلدستہ سجائے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و اہل بیتہ مع الجود والکرم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے ویڈیو کو بنا کاٹے اور اسکیپ کیے پورا دیکھے۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو لائک سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ بڑھائے اور ثواب کی نیت کے ساتھ سارے لوگوں کو ارسال کرے تاکہ عربی زبان سے لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من الشنق الی النفی، پھانسی کے پھندے سے شا کے لیے شہر سے نکال دینے تک۔ شنیقہ یشنقو، شنقن کا مطلب ہوتا ہے پھانسی دینا۔ نفا ینفی نفین، ہمیشہ کے لیے ملک سے بھگا دینا۔ مات القاضی الانقلیزی، انگریز جج کا انتقال ہو گیا، مر گیا۔ الذی حکم علی ہؤلاء الثلاثہ بالاعدام، جس نے ان تین لوگوں کے خلاف موت کا، پھانسی کا فیصلہ سنایا تھا۔ فجأۃً علی اثر الحکم، فیصلہ سنانے کے فوراً بعد، اچانک سے۔ تو فجأۃً کا مطلب ہوتا ہے اچانک سے، اثرٌ بعد، حکمٌ فیصلہ، یعنی فیصلہ سنانے کے فوراً بعد اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ الضابط الانقلیزی بارسن، انگریز بارسن آفیسر پر بھی پاگل پن طاری ہو گیا۔ یہ پاگل پن طاری ہو گیا کیا مطلب؟ اس کا بھی مائنڈ ڈسٹرب ہو گیا، مائنڈ کریک ہو گیا۔ الذی القی القبضہ علی محمد جعفر، جس نے محمد جعفر کو بیڑی پہنایا تھا، زنجیر باندھا تھا۔ وَضَرَبَهُ، اور اس کو یوماً ایک دن، من الساعۃ الثامنۃ صباحاً، صبح کے 8 بجے سے، الی الساعۃ الثامنۃ مساءً، شام کے 8 بجے تک مارا۔ فی جنونہ شر میتۃ، اور وہ اپنے پاگل پن کی وجہ سے بری طرح مرا۔ فکان، تو ویسا ہی ہوا، کما انذرا محمد جعفر، جیسا کہ محمد جعفر نے الرٹ کیا تھا، ڈرایا تھا۔ رب اغبر اشعث لو اقسم علی اللہ لابرأہ، اتنے میلے کچیلے، اشعث اور بکھرے ہوئے بال والے ہیں، لو اقسم، اگر وہ، علی اللہ، اللہ کی قسم کھا لے، اللہ سے کوئی بات بول دے، لابرأہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کرتا ہے۔ یموت، موتن کا مطلب ہوتا ہے مرنا۔ قاضی جمع قضات کا مطلب ہوتا ہے جج۔ حکمہ کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ سنانا۔ اور آدم یودم، اعدام کا مطلب موت کے گھاٹ اتارنا، پھانسی دینا۔ فجأۃ، اچانک، اثری، فوراً بعد۔ جنہ یجن جنوناً، پاگل پن طاری ہونا، پاگل پن کا اٹیک پڑنا۔ ضابط جمع ضباط کا مطلب ہوتا ہے افسر۔ القی القبض، القی علی کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، القبض کا مطلب ہوتا ہے گرفتاری، زنجیر، یعنی زنجیر کو ڈالا، یعنی زنجیر میں باندھا۔ ضرب یضرب کا مطلب ہوتا ہے مارنا۔ شر میتۃ، ماتا یموت میتن، اسی سے میتتن بنا ہے، تو شر میتۃ مفعول مطلق ہے، یعنی بری طرح۔ انذر ینذر، انذارن کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، الرٹ کرنا۔ ربا کا مطلب ہوتا ہے بسا اوقات، کتنا، تو ربا جو ہے وہ مضاف ہو کر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ اغبرہ جو ہے، یہ اغبرہ یغبر، اغبرارن کا مطلب ہوتا ہے غبار آلود ہونا، گردے میں پورا لپا پتا ہوا ہونا، بھرا ہوا ہونا۔ اور شعیثہ یشعث، شعثن کا مطلب ہوتا ہے بکھرے ہوئے بال اور میلا کچیلا ہونا۔ اور اقسمہ یقسم، اقسام، افعال سے اعلیٰ صلہ کے ساتھ قسم کھانا۔ ابرہ یبر ابرارن، اس کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا۔ وکان یدخل الی السجن کثیر من الانقلیز والافرنجیات، بہت سے انگریز مرد اور انگریز عورت، الی السجن، جیل میں جاتے تھے،
जेल के अंदर दाखिल होते थे। क्या मतलब? जाते थे। यतफर्रजून अला हाउला इस्सिजना, सजीनुन जमा सोजना का मतलब होता है कैदी को बोलते हैं। तो जेल के इन कैदियों के पास घूमते फिरते और टहलते थे। यशमतूना बेमसीर अल आदाए, और दुश्मनों के अंजाम पर खुश होते थे। तफर्रजा यतफर्रजू, तफर्रुजन का मतलब होता है टहलना, चक्कर लगाना। मीता यशमतु शमतन का मतलब होता है खुश होना। मसीरुन अंजाम, सजा। आदा दुश्मन। वकानु यज़ौना अल अजबा मिन सुरूरिहिम व नशातातिहिम, और वो लोग उनकी खुशी और उनकी सरगर्मियों पर ताज्जुब करते थे। सरगर्मियों यानी उनके फुर्तीलेपन और हिम्मत पर ताज्जुब करते थे, हैरत में पड़ जाते थे। काटो तो खून के इतना इम्प्रेस, इतना खुश क्यों है वो। देख रहे हैं, ये क़ज़ा और ये इसका सिला है अल अजब, क़ज़ा मिन। वयसअलूनहुम, और वो घूमने फिरने वाले हम उन कैदियों से सवाल करते थे, पूछते थे। लेमा ला तहज़नून या हाउला, ऐ लोगो तुम अफसोस क्यों नहीं करते, वो गम क्यों नहीं होता। अंतुम अला अतबतिल मौती व अला मौइदिश की, और तुम जो है मौत की चौखट पर, मौत के किनारे, व अला मौइदिश की, और फांसी के फंदे के घाट पर हो। फयुजीबूनहुम, तो वो कैदी हम उस घूमने फिरने वालों को आंसर और जवाब देते थे। हाज़ा लिअजलि शहादा, ये उस शहादत की वजह से है। अल्लती लैसा फौक़हा नेमतुन व सआदतुन, जिससे बढ़कर कोई नेमत और कोई खुशी नहीं है। निशाततुन जमा निशातात का मतलब होता है चुस्त रहना, चाको चौबंद रहना, हिम्मत वाला रहना। सुरूरुन का मतलब होता है खुशी। हज़ीना यहज़नु हज़नन का मतलब होता है गमज़दा होना, रंजीदा होना, टेंशन में रहना। अतबतुन जमा अतबात का मतलब होता है चौखट, घाट। मौइदुन का मतलब होता है इंतज़ार। शनकुन फांसी। शहादत यानी अल्लाह के रास्ते में मर मिटना। वयरजिऊना, और वो लोग इलल हुक्कामिल इंगिलेज़ी, अंग्रेज ऑफिसर के पास लौटते। वयुहद्दिसूनहुम, और उनको वो लोग बताते, बिमा, वो तमाम चीज़ें, रआव, जो उन्होंने देखा, व बिमा समिउ, और उन्होंने सुना। रजा यरजू रजन इला सिला के साथ होता है लौटना। हाकिमुन जमा हुक्काम का मतलब होता है अफसर। युहद्दिसूनहुम, हद्दस तहदीस बाब तफील का मतलब होता है बयान करना, बताना। रायरा का मतलब होता है देखना। समिया यस्माउ का मतलब होता है सुनना। फयज़दादूना गैज़न अला गैज़िन, तो वो लोग क्या है गुस्से पे गुस्सा हो जाते। क्या मतलब? गैज़ुन का मतलब होता है गुस्सा, से बढ़ जाते, मतलब भड़क जाते, खूब गुस्सा हो जाते। वलाकिन माजा यस्नाउन, वो लोग क्या कर सकते थे, क्या तैयारी करते। सना यस्नाउ, सनन का मतलब होता है तैयारी करना, और क्या चीज़ की तैयारी करते और उसके खिलाफ क्या फ़ैसला बनाते। इन्नहुम अतलक़ू, अगर वो लोग उनको छोड़ दे, फ़क़द अतलक़ू आदा, तो वो लोग दुश्मन को छोड़ देंगे। अतलक़ा युतलिक़ु, अतलाक़न का मतलब होता है आज़ाद करना, छोड़ना, तो वो दुश्मन को आज़ाद कर रहे हैं। फ़क़द सारू अला दौलती, फिर वो क्या है हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करेंगे, बहकाएंगे। सारा यसूर, सौरन का मतलब अला सिला के साथ होता है भड़काना, बहकाना, गलत चीज़ों की तरफ ले जाना। व इन्नहुम सयरजिऊना, बेशक वो लोग अनकरीब जो है इसकी तरफ फिर लौटाए जाएंगे, यानी फिर दोबारा उनको फिर पकड़ा जाएगा, रिटेन किया जाएगा। वइज़ा शन्नकूहुम, अगर वो लोग उनको फांसी दे दें। वक़तलूहुम, या उनको मौत के घाट उतार दे। फ़क़द बल्लगूहुम, तो वो लोग उनको अमलहुम, उनकी आरज़ू तक, उनकी तमन्ना तक पहुँचा देंगे। वइज्तहदू फ़ी सुरूरिहिम, और वो उनकी खुशी में मेहनत करेंगे। मतलब बोलना ये चाह रहे अगर आज़ाद कर देंगे तो फिर वो लोग जो है लोगों को बहकाने लगेंगे, फिर जेल में उनको रिटेन किया जाएगा। तो बोलते हैं ना कि आदमी गलती करे तो उसको और साहस दिया जाएगा, तो वही बोले इन्नहुम सयरजिऊन इला ज़ालिका, यानी जल्दी ही वो लोग उनको फिर साहस देने लगेंगे। और जब उनको वो लोग फांसी पर चढ़ा देंगे या कत्ल कर देंगे तो ऐसा लगेगा कि वो जो है उनकी आरज़ू को, उनकी चाहत को पूरा कर रहे हैं। क़द अज़्ज़ा अलल इंगिलेज़ कुल्ल ज़ालिका, और ये तमाम बातें अंग्रेज़ों पर भारी हो गई। क्या मतलब? अंग्रेज़ों को परेशानी में इन तमाम बातों ने डाल दिया। अज़्ज़ा या अज़्ज़ू, अज़्ज़न अला सिला के साथ, या इज़्ज़ू भी बोल सकते हैं,
ضربہ یضربو سے، فتح یفتح سے دونوں سے آتا ہے۔ علاصلہ کے ساتھ ہوتا ہے گرا گزرنا، شاقہ کے معنی میں۔ یہ ولم تتب انفسہم، اور اندر سے وہ خوش نہیں ہوئے، کیا مطلب؟ بہی، اس کی وجہ سے، یعنی ان باتوں کی وجہ سے ان کے دل خوش نہیں تھے، یعنی ان کو کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دیکھ رہے لم جو ہے مضارع پہ داخل ہوا ہے تو مضارع کے آخر حرف کو جزم دیا ہے۔ تابا یتیبو تھا، یہاں سے یا کٹا ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر جزم ہے۔ فکروا فی القضیۃ، تو ان لوگوں نے میٹر کے بارے میں، کیس کے سلسلے میں، فکروا وفکروا، خوب غور و فکر کیا، خوب سوچا۔ فکر تفکیر کا مطلب ہوتا ہے خوب سوچ وچار کرنا، بات تفعیل سے۔ ووجدوا طریقاً، ان لوگوں نے پا لیا، تلاش کر لیا، وسطاً، ایک درمیانی راستہ، جو بین القتل والاطلاق، جو آزاد کرنے اور موت کے گھاٹ اتارنے کے بیچ کا تھا۔ والانگلیز، اور انگریز جو ہے، امت قانونیت ذکیۃ، بہت ہی قانون کی ماہر قوم تھی۔ یوم من الایام، میں سے ایک دن، جاء حاکم المدینۃ الانگلیزی، شہر کا ایک انگریز حاکم آیا، الی السجن، جیل میں، وطلع علی الثلاثۃ المحکومین علیہم، جن 3 لوگوں کے خلاف پھانسی کا فیصلہ ہوا تھا، ایک کورٹ میں ان 3 لوگوں کا کیس تلا پیش کیا گیا، سنایا گیا۔ تلا یتلو، تلاوتن کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا، سنانا، بیان کرنا۔ رفع الی القضیہ کے معنی میں۔ تو حکمہ، تو اس نے جو ہے محکمۃ الاستئناف، نئے طریقے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نے کہا انکم ایھا الثوار، اے غدار، تحبون الشنک، تم پھانسی کو پسند کرتے ہو، وتعدونہ شہادتاً، اور اس کو تم جو ہے علی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں شہادت شمار کرتے ہو، گنتے ہو۔ ولا نرید ان نبلغکم عملکم، ہم تم کو تمہاری امید پر پہنچانا نہیں چاہتے۔ وندخل علیکم، اور تم پر خوشی کو داخل کرنا نہیں چاہتے۔ مطلب بولنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اے غدارو، تم پھانسی کو پسند اس لیے کر رہے ہو کہ تم اس کو اللہ کے راستے کا انعام سمجھ رہے ہو، تو ہم تم کو تمہاری امید، یعنی تمہاری چاہت پر کھرا اترنے نہیں دیں گے، اور نہ تم کو خوش ہونے دیں گے۔ فننسخ، اور ہم جو ہے حکم الاعدام، پھانسی کے فیصلے کو منسوخ کرتے ہیں۔ ونحکم علیکم، اور تم پر بالنفی المؤبد الی جزائر السیلان، اور جزیرہ سیلان کی طرف ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھگا دینے کا فیصلہ سناتے ہیں۔ وہنا قصت لہاہم، اور وہاں جو ہے ان کی داڑھیوں کو، شعر رؤوسہم، اور ان کے بالوں کو چھوٹا چھوٹا کاٹ دیا گیا۔ وکان مولانا یحییٰ علی، اور مولانا یحییٰ علی، یرفع الشعر، اپنے بال کو اٹھا رہے تھے، ویخاطب لحیتہ المخصوصۃ، اور اپنی کٹی ہوئی داڑھی کو مخاطب کر رہے تھے، ویقول، اور کہہ رہے تھے، سبیل اللہ ما لقیت، اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی ملا۔ جمع سوار کا مطلب ہوتا ہے غدار۔ احبا یحب احبابا، اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، پسند کرنا۔ عدا یعد عدن کا مطلب ہوتا ہے شمار کرنا، گننا۔ بلغ یبلغ بلوغاً کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا۔ عمل جمع اعمال کا مطلب ہوتا ہے چاہت، امید، آرزو۔ یدخل ادخال کا مطلب ہوتا ہے داخل کرنا، داخل ہونا۔ علیکم السرور۔ نسخ ینسخ، نسخن کا مطلب ہوتا ہے منسوخ کرنا، فیصلے کو پر اسٹے لگانا، فیصلے پر اسٹے لگانا۔ وحکم یحکم، حکمن کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ دینا۔ نفی المؤبد، ہمیشہ کے لیے بھگا دینا۔ جزیرۃ جمع جزائر کا مطلب ہوتا ہے آئی لینڈ، سیلان اس کا نام ہے۔ قصہ یقص قصاً، اللحیہ والشارب کا مطلب ہوتا ہے مونچھ اور داڑھی کو اس طرح کاٹنا کہ وہ بالکل شیونگ کی طرح لگنے لگے، شیپ کی طرح لگنے لگے۔ اور رفع یرفع، رفعن کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا۔ خاطبہ یخاطبو کا مطلب ہوتا ہے فیس ٹو فیس بولنا۔